بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. گیرزن کالج سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ موجود ہیں. عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی درسی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر کی طرف چلیں گے اور آخری نثری سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا اس کا ہم مطالعہ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ سبق کیا ہے، اس کی ادبی صنف کیا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں. عزیز طلبہ، اس سبق کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا. اس سبق کے مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں. ادبی صنف اس کی انشائیہ یا مزاحیہ مضمون، یہ دونوں اس کی ادبی اصناف ہیں. اس کو انشائیہ بھی کہتے ہیں یا مزاحیہ مضمون بھی کہتے ہیں. انشائیہ بھی ہلکے پھلکے مزاحیہ مضمون کو کہتے ہیں جس میں ہلکا پھلکا طنز شامل ہو، تو ایسے مضمون کو انشائیہ کہا جاتا ہے. تو اس سبق کی جو ادبی صنف ہے وہ انشائیہ بھی ہو سکتی ہے اور مزاحیہ مضمون بھی ہو سکتی ہے. اور اس سبق کا جو ماخذ ہے، یعنی جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس کتاب کا عنوان ہے چراغ تلے، جو مشتاق احمد یوسفی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ انشائیوں کو اکٹھا کر کے ملا کر کتاب ترتیب کی گئی. مصنف کے تعارف کی طرف آتے ہیں. 4 ستمبر 1923 کو مشتاق احمد یوسفی راجستھان کے شہر جے پور میں پیدا ہوئے. ان کے والد جے پور کی ایک معروف شخصیت تھے جو کہ جے پور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر رہے. مشتاق احمد یوسفی نے ابتدائی تعلیم راجپوتانہ سے حاصل کی اور اس کے بعد BA کی ڈگری آگرہ یونیورسٹی سے حاصل کی. آگرہ آپ جانتے ہیں مشہور شہر ہے جہاں تاج محل ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا اور پھر وہیں سے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی. تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئے اور ایک بینکار کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی شروع کی. بینکار کی حیثیت سے مختلف بینکوں میں کام کیا. 1977 میں بینکنگ کونسل کے صدر بنے. بینکاری میں اعلیٰ خدمات پر انہیں قائد اعظم میموریل تمغہ عطا ہوا. یہ ایک تمغہ ہے، ایوارڈ ہے جو کہ بینکاری میں ان کی اعلیٰ خدمات پر انہیں دیا گیا. فن کے حوالے سے تعارف دیکھتے ہیں. فنی تعارف کہ ان کے فن میں کیا جہتیں ہیں. فن کے حوالے سے ہمیں تجزیہ کرنا ہے کہ ان کی تحریریں کس طرح کی. اور یہ جو فنی تعارف ہوتا ہے یہ آپ تشریح سے پہلے لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد جب آپ تشریح شروع کرتے ہیں پیراگراف کی، نثری اقتباس کی، تو آپ اس تشریح سے پہلے آپ مصنف کا تعارف لکھ سکتے ہیں. یہ جو 3-4 لائنوں کا ہے اس کا ایک پیراگراف بنا دیں اور پھر اس کے بعد آپ تشریح شروع کر دیں. لیکن یہ فنی تعارف کی وہاں پیپر میں ہیڈنگ نہیں دیں گے. وہاں سیاق و سباق کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. اسی تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ مصنف کا تعارف لکھ دیں گے اور پھر ایک پیراگراف بن جائے گا اور اگلے پیراگراف میں آپ تشریح شروع کریں گے. مشتاق احمد یوسفی کو بلا شبہ دور حاضر کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا جاتا ہے. وہ ایک فطری مزاح نگار تھے. ان کی تحریریں نہ صرف مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ غور و فکر کا مواد مہیا کرتی ہیں. ان کی مزاحیہ تحریریں معاشرتی اور سماجی مسائل کی بڑے شگفتہ انداز میں سرجری کرتی ہیں. عزیز بچوں، یہ مزاح اور طنز یہ دونوں کو ملا کے استعمال کرتے ہیں. طنز و مزاح. مزاح اس تحریر کو یا اس بات کو کہتے ہیں کہ جس سے سننے یا پڑھنے سے مسکراہٹ چہرے پر آ جائے، اور طنز کہتے ہیں کہ کسی کی خامی کو آپ جو بیان کرتے ہیں وہ طنز ہے. لیکن جب طنز و مزاح کو آپ ملاتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی خامی کو، کسی کے نقص کو، کسی کے عیب کو اس طرح بیان کریں کہ اسے برا بھی محسوس نہ ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی خامی سے آگاہ بھی ہو جائے اور اس خامی کو یا اس نقص کو یا اس عیب کو دور کرے۔ یہ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مصنفین ہوتے ہیں، یہ اصل میں تحریروں کا مواد یا مضمون یا موضوع کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنے ارد گرد سے، معاشرے سے، سماج سے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اور مشتاق احمد یوسفی نے بھی یہی کیا ہے کہ اپنی تحریروں میں مزاح کے انداز میں جو معاشرتی خامیاں ہیں، جو معاشرے میں عیب ہیں، جو معاشرتی نقائص ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے تاکہ معاشرے میں رہنے والے اپنی خامیوں سے، ظاہر معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے تو معاشرے میں رہنے والے اپنی خامیوں سے آگاہ بھی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان خامیوں کا تدارک بھی کر سکے تاکہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا فن کے حوالے سے تعارف مشتاق احمد یوسفی کا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تصانیف کیا ہیں، اس سبق کی توضیحات اور الفاظ معنی کیا ہے، اور پھر اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی 5 کتابیں مزاح کے حوالے سے نظر آتی ہیں۔ چراغ تلے ان کی پہلی کتاب 1961 میں شائع ہوئی، خاتم بادہن ان کی دوسری کتاب 1969 میں شائع ہوئی، زرد گذشت یہ تیسری کتاب ہے ان کی 1976 میں یہ کتاب زیوال طبع سے آراستہ ہوئی، آب گم یہ 1990 میں ان کی چھپنے والی کتاب ہے، اور شام شیر یارہ یہ ان کی آخری کتاب ہے جو 2014 میں منظر عام پر ہے۔ مشتاق احمد یوسفی 2018 میں کراچی میں وفات پا گئے۔ اب ہم اس سبق کی توضیحات کی طرف آتے ہیں۔ آنکس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہاتھی کو ہانکنے کا نوکدار آلہ، ویسے ہی کسی میٹل کا بھی ہو سکتا ہے یا یہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور آگے میٹل کی کسی دھات کی آگے نوک بنا دیتے ہیں جو خاص طور پر ہاتھی کے کان پر جب ہونے کے کام آتے ہیں، اس کا سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے، تو ہاتھی کو جب سکھایا جاتا ہے یا ہاتھی کو ہانکا جاتا ہے تو یہ آلہ استعمال۔ سپردم و تو مایا خیشرا ایک فارسی کہاوت ہے جس کا معنی ہے کہ میں اپنی دولت آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، میں اپنا قیمتی سرمایہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ موکساں یہ فرانس کا عظیم افسانہ نگار، افسانہ آپ جانتے ہیں انگریزی میں سے شارٹ سٹوری کہتے ہیں، اور یہ انگریزی میں بھی افسانہ نگاری فرانسیسی زبان سے آئی اور پھر انگریزی سے اردو میں آئی۔ تو یہ فرانس کے عظیم افسانہ نگار موکساں کا ذکر ہوا ہے یہاں۔ اڑک یہ کیفیت ہے کہ مرغی پر تاری ہوتی ہے، وہ مرغی انڈا دینے سے رک گئی ہو اور انڈے سینے کے لیے تیار ہو، یعنی جب انڈوں سے بچے نکالنا مقصود ہوتا ہے تو اڑک مرغی کو انڈوں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کچھ دن بعد ان انڈوں سے بچے نکالتے ہیں۔ طائر لاہوتی یہ عالم بالا کا فرضی پرندہ ہے، مراد اس سے خدا کی ذات میں فنا ہونے والا درویش، صوفی، فقیر۔ اقبال میں بھی اپنے ایک شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، طائر لاہوتی اس رزق سے موت چھین جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ حسنہ پری یہ ایک کردار ہے، مشہور داستان ہے آرائش محفل، اس کا ایک کردار ہے حسنہ پری۔ جھینگر یہ ایک کیڑا ہے جو دیواروں کی درزوں میں رہتا ہے اور اس کی لمبی لمبی پونچھیں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ یہ راتوں کو بہت زیادہ بولتا ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ یہ یوسفی کی تحریروں کا ایک فرضی کردار ہے۔ یہ مصنفین بعض اوقات خاص طور پر مزاحیہ مصنفین جو ہے مزاح لکھنے والے مصنفین جو ہیں وہ کچھ کردار تخلیق کر لیتے ہیں، فرضی کردار، جیسے سید امتیاز علی تاج کا کردار ہے چچا چھکن، تو اسی طرح ان کا ایک کردار ہے عبدالودود بیگ، مرزا عبدالودود بیگ۔ بچوں مشکل الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ تعصب کہتے ہیں فطری دشمنی کو، بے جا حمایت کو۔ محابت یہ ہاتھی بان، ہاتھی کو چلانے والا، ہاتھی کو سکھانے والا، یعنی تربیت کرنے والا، سکھانے والا۔ ہوہٹ بد سلیقہ، بے ہنر۔ ازراہ تلطف مہربانی کرتے ہوئے۔ پرداخت دیکھ بھال، پرورش۔ پہلو بچا کر، کترا کر۔
رد و قطع کرنا، بحث کرنا، پاؤ نہیں پھٹتی صبح نہیں ہوتی، شراب بھیگا ہوا، درشتی سختی تلخی، باور کرنا یقین کرنا، اثر و نفوذ اسرار تاثیر، ڈربا ٹاپا گنجرا پیچیدہ نہایت مشکل۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی سبق میں کیا کہتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سبق کیا کہتا ہے، اس میں مشتاق احمد یوسفی کیا کہتے ہیں۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا، عرض کیا یعنی میں نے کہا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سبق لیا گیا ہے یہ ایک تحریر کا حصہ ہے، پہلے کوئی بات ہو رہی ہے اور اس بات کے درمیان میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ عرض کیا یعنی میں نے کہا، کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ میرا راسخ عقیدہ ہے، راسخ پختہ پکا عقیدہ ہے، یقین ہے، راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، یعنی مرغیوں کا۔ مصنف کہہ رہے ہیں، یعنی مصنف کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میں مرغیاں پالنے پر یقین نہیں رکھتا، میں مرغیاں پالنا پسند نہیں کرتا، بلکہ میرا یقین یہ ہے کہ مرغیوں کا جو صحیح مقام ہے وہ پیٹ اور پلیٹ ہے، یعنی اس کو پکا کر پلیٹ میں ڈالا جائے اور پلیٹ میں رکھا جائے اور پیٹ میں ڈال دیا جائے۔ اور شاید آگے ڈاٹ اور ڈاٹ ہے، خط زنجیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس سے بات کر رہے ہیں اس نے بات مکمل نہیں پڑھی تھی۔ اور شاید اب اس کے دوست جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر دیجیے، انہوں نے بات کاٹی۔ اب انہوں نے سے مراد یہاں مشتاق احمد یوسفی کے دوست ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا یعنی میں نے کہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبیعی یعنی اپنی حقیقی عمر، پوری عمر کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں، ضیافت کہتے ہیں دعوت کو، ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے، تناسب سے، نسبت سے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس میں پکنے والی مرغیوں کی تعداد کم ہے تو گویا میزبان کے خلوص اور ایثار میں کوئی کمی رہے گی، اور اگر اس میں جو مرغیاں اس دعوت میں شامل ہیں، کھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، اگر ان کی تعداد زیادہ ہے اور مہمانوں کی تعداد کم ہے تو گویا میزبان نے ایثار اور خلوص سے اس دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ فرمایا سے بات کیا ہے کہ یعنی میرے دوست نے مجھ سے کہا، مشتاق احمد یوسفی کہہ رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا، دوست نے جواب دیا، فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے، مسلم پورے کا پورا سالم، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے، تو مراد یہاں ہوتا ہے بھنا ہوا مرغا یا تلا ہوا مرغا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب مرغی تو درکنار ایک طرف، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازہ خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ یعنی یہاں مشتاق احمد یوسفی مزاح تخلیق کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا، دوست نے کہا کہ جناب مرغی تو ایک طرف رہی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، انڈے بھی سب سے بڑی نعمت ہیں، تازہ ہیں تو خود کھائیں، گندے ہیں تو ہوٹلوں میں اور سیاسی جلسوں میں بیچیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ سیاسی جلسوں میں اگر کوئی تقریر کسی سیاسی رہنما کی پسند نہیں ہے تو اسے مارنے کے لیے، اور ہوٹلوں میں مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا طنز کر رہے ہیں کہ گویا ہمارے ہوٹلوں میں بغیر تحقیق کے اچھے یا بری چیزوں کو ملا کے جو ہے وہ پکا لیا جاتا ہے، اسے اشیاء فروش بنا لی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ یہ ایک مصرع یہاں لکھا ہوا ہے، مصرع کی علامت بھی لگی ہوئی ہے، اصل میں یہ شعر ہے، غالب کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو پیروڈی کی ہے پہلے مصرع کی، اس کو تبدیل کر دیا ہے، ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے،
ہزاروں بے شمار، یعنی انڈے میں اتنی خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں کہ ہر خوبی پر جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے، یعنی ان خوبیوں کی افادیت کی وجہ سے۔ مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوہڑ سے پھوہڑ عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ یعنی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ جو پھوہڑ بدسلیقہ عورت ہے اگر کچھ اور بنائے گی تو یقیناً برا بنے گا، لیکن انڈا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بدسلیقہ سے بدسلیقہ عورت اس کو پکائے تو وہ مزیدار بنے گا۔ یہ انڈے کی خوبی ہے، پکانے والی کی نہیں۔ آملیٹ، اب یہ انڈے سے بننے والی مختلف ڈشز کا ذکر ہے۔ آملیٹ یعنی انڈے کو جب پیاز کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے، نیم برشت آدھا تلا ہوا جس کو آپ ہاف فرائی کہتے ہیں، تلا ہوا یعنی پورا تلا ہوا، اور حلوہ یعنی انڈے کے حلوے کا ذکر ہے۔ اب یہ مختلف ڈشز ہیں جو انڈے سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سے مراد یعنی یوسفی کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست نے جس سے میں بحث کر رہا تھا، انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی، گنجلک الجھی ہوئی مشکل تقریر کی، جس کا ماحصل خلاصہ نتیجہ یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہوتی ہے، چاہیے ہے، جو فی زمانہ مفقود ہے، فی زمانہ موجودہ زمانے میں، مفقود ہے یعنی موجود نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، غائب ہو چکی ہے۔ گویا یہ بھی طنز کر رہے ہیں کہ ویسے تو کھانا بنانے کے لیے، کچھ پکانے کے لیے کوئی خوبی چاہیے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انڈا جب پکاتے ہیں تو اس کو بگاڑنے کے لیے، اس کو برا بنانے کے لیے کوئی صلاحیت چاہیے، ورنہ اچھا کام کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ طنز کا ایک انداز ہے۔ تو کہتے ہیں انڈا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا نہ بنے بلکہ برا بنے تو اس کے لیے بھی ایک صلاحیت درکار ہوتی ہے، جو کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی، یعنی ان کی باتیں جو تھی وہ درست تھی، تو مجھے اختلاف کی کرنے کی کوئی گنجائش نہ ملی، تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا۔ کیا یہ سب درست، یعنی میں نے کہا، مشتاق یوسفی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ سب درست، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا یہ سارا کچھ درست ہے، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں گے۔ دڑبا کہتے ہیں وہ چھوٹا سا کمرہ ٹاپا جس میں مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگے، یعنی کس نے جواب کیا؟ دوست نے جواب دیا، کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی، جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں، یعنی مرغیوں کی جنس اتنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ عموماً تو محاورہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہونا، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں 2 اور 2 40 ہوتے ہیں، یعنی بڑی تیزی سے اس پرندے کی نسل بڑھتی ہے۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ اب ان کے دوست نے آگے ایک عجیب و غریب حساب بنا کے ان کو دکھایا۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغ بانی کی ابتدا کرتے ہیں، مرغ بانی مرغیاں پالنا۔ تو انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغیاں پالنے کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوطی واقع ہوئے ہیں، فطرتاً قدرتی طور پر بائی نیچر قنوطی واقع ہوئے ہیں، نا امید، مایوس، جو کسی بات کا بلکہ ہر بات کا تاریخ پہلو دیکھتا ہو۔ تو اب ان کے دوست نے، مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں، مجھ پر طنز کیا کہ آپ چونکہ فطری طور پر مایوس اور نا امید رہنے والے شخص ہیں، آپ روشن پہلو بات کا نہیں دیکھتے، تاریخ پہلو دیکھتے ہیں، اس لیے فرض کرتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی۔ یعنی ویسے تو مرغی 250 انڈے دیتی ہے، لیکن چونکہ آپ ایک نا امید سے شخص ہیں تو فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ 250 نہیں بلکہ 150 انڈے، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ کی مرغی 150 انڈے دے گی۔ میں نے ٹوکا، یعنی مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو روک دیا، ان کی بات کاٹ دی۔ میں نے ٹوکا، مگر میری قنوطیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا مایوس میں ہوں، نا امید میں رہتا ہوں، مرغی تو نہیں، تو مرغی کے انڈے دینے کا کیا تعلق ہے کہ آپ کی مرغی 250 انڈے دے اور میری مرغی 150 انڈے اس لیے دے کہ میں مایوس ہوتا ہوں؟ کیا تعلق؟ بولے، یعنی دوست نے یہ جملہ سن کر جواب دیا، کیا بولے؟ بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں، یعنی قدم قدم پر میری بات کاٹتے ہیں، مجھے روک رہے ہیں، مجھے بات تو مکمل کرنے دیجیے۔ بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں، یعنی غیر ضروری بحث کرتے ہیں۔ قنوطی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں،
یعنی ایسا مایوس شخص یہ کہے کہ اللہ نے آنکھیں دیکھنے یعنی جو روشن پہلو ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اس پہلو کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ کس پہلو کی طرف ہے جو مایوس کر دینے والا ہے، یعنی رونے کے لیے۔ تو آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں، خیر اس کو جانے دیجئے۔ 2 لاکھ، اب وہ دوبارہ حساب کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو جانے دیجئے، مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں، اس حساب سے یعنی اگر آپ نے 10 مرغیوں سے مرغ بانی کی ابتدا کی ہے تو اور ہر مرغی 150 انڈا دیتی ہے سال میں، تو اس حساب سے کیا ہوگا؟ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جس سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا جواب ہے۔ مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا اس کی یہ خوبی یہی ہے، ارشاد ہوا یعنی دوست نے فرمایا اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، یعنی یہ جو پرندہ ہے یہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، آپ پال کر تو دیکھیے۔ یعنی دوست نے مشتاق احمد یوسفی سے کہا آپ پال کر تو دیکھیے، دانا، دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چگ کے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ انہیں جو مرغیاں ہیں آپ انہیں پال کر دیکھیں، یہ اپنا رزق آپ تلاش کر لے گی، اور کیا کیا دانا دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر، خوراک یہ سب کچھ کھا جاتی ہے اور ہضم کر لیتی ہے، اور یہی اس کی خوراک ہے۔ تو آپ پالیں، آپ اس کی خوراک کا تردد نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ جو ہے یہ جو مرغیاں ہیں یہ اپنی خوراک جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گی اور اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر لیں گی۔ عزیز طلبہ، یہیں ہم اس لیکچر کو روکتے ہیں اور اگلے لیکچر میں ہم اس کے جو بقیہ سبق ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔